اور 30 سالوں سے تحریک کو ملنے والی ہر کامیابی ان کے دل کو اتنا زیادہ بغض اور حسد سے بھر رہی ہے، اور 30 سالوں سے انہوں نے کوشش کی ہے اس قائد پر، اس تحریک پر مختلف الزامات لگانے کی۔ آپ کو علم ہے غیر مقلد کا الزام لگا آپ پر یا نہیں لگا؟ لگا دیت کے مسئلے پر، اور امام اعظم کا تحفظ اور امام اعظم کے مقام کو پوری دنیا میں ثابت کرنے والا پوری دنیا میں اس وقت کون ہے؟ شیخ الاسلام۔ جب وہ الزام لگایا تو ناکام، کام نہ آیا۔ پھر یہ کہا کہ دیوبندی ہو گئے ہیں، یہ سنی نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے نہیں کہا گیا؟ ہم انہیں سنی نہیں مانتے۔ ایک مولوی جو گجرات میں تقریریں کرتے ہیں، ایک میٹنگ میں میرا ان سے آمنا سامنا ہو گیا حزب الاحناف میں، انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، پورے پاکستان کی اہل سنت کی قیادت وہاں پر جمع تھی، مجبوراً اس حالت میں وہ مولوی آ گیا تھا۔ قائد محترم کو مناظرے کے چیلنج دینے والے، تو قائد محترم کو کیا چیلنج دیتے ہو؟ قائد محترم کے ایک پوتا شاگرد کے بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، شاگرد کا دور کی بات ہے، قائد محترم کے ایک کارکن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے علم دینی نہیں پڑھا۔ یہ کیا لگائیں گے؟ مناظرہ کریں گے قائد محترم کے ساتھ مناظرہ۔ اپنا مقام دیکھو، اپنا قد دیکھو، قائد محترم کو مناظرے دیتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ آسمان پر اٹھتے ہو، سائیکل ہو کر جہاز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، پتہ ہے کہ جہاز زمین پر آ کر نہیں چل سکتا، پتہ ہے کہ جہاز ہے وہ زمین پر نہیں چل سکتا، کہتے ہو جہاز نیچے آ کر میرے ساتھ چلے؟ پاگل، بے وقوف، تم کیا چیلنج دیتے ہو؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ شخص آ جائے، قائد محترم کے ایک پوتا شاگرد کے سامنے آ جائے۔ آج ہمارے کالج آف شریعہ میں چوتھے سال کے پڑھنے والے ایک طالب علم کے سامنے آ جائے، وہ وہاں سے آئے، میں قائد محترم کے شاگرد کا شاگرد اس کے سامنے پیش کروں گا، اگر وہ اس کو ہرا دے پھر قائد محترم کے شاگرد کی بات کرے۔ بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور سنیں، یہ بندہ جو گجرات والا آ کر قائد محترم کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہے، اس کے سامنے اہل سنت اور سنی کونسل کی ساری قیادت موجود تھی۔ حزب الاحناف کے میدان میں، حزب الاحناف کے گراؤنڈ میں میٹنگ ہو رہی تھی، ہم وہاں پر گئے، تحریک کے 4 کارکن گئے، میں وہاں پر گیا، اس نے وہاں پر الزام لگایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری سنی نہیں ہے۔ میں نے 2-3 جملے کہے اور اہل سنت کے رہنما اسے یہ کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب چپ ہو جائے، میں قرآن سے بڑا اہل سنت کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ میں نہیں کہہ رہا تھا، بیٹھ جائیں، یہ میں نے نہیں کہا، وہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور تھے جو قائد محترم کے خلاف کتابیں لکھتے تھے، انہوں نے بھی کہا نہیں، منہاج القرآن کا اہل سنت کے لیے کام، اور منہاج القرآن کا پوری دنیا میں تنظیمی نفس جیسا ہے، نیٹ ورک جیسا ہے، ایسا کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ بات وہاں کہنے پر مجبور ہو گئے۔ پوچھے حنیف طیب صاحب سے، پوچھے سعادہ فضل کریم سے، پوچھے غلام محمد سیالوی صاحب سے، پوچھے اہل سنت کی ساری قیادت سے جو حزب الاحناف میں موجود تھی، کیا اس نام نے مفتی اور پیر اور مقرر کی زبان وہاں پر بند ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ آج وہ شیخ الاسلام کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہے۔ وہ مناظرے کا کیا چیلنج دے گا قائد محترم کو؟ وہ تو قائد محترم کے ایک پوتے شاگرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قائد محترم کو مناظرے کا چیلنج دے کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، میڈیا کوریج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ظالمو، تم تو ایسے بھی نہیں ہو کہ اخبار میں پریس ریلیز بھیجو کہ طاہر القادری کو چیلنج دیتا ہوں۔ یہ تو سیکولر اخبار نویس بھی جانتے ہیں کہ اس شخص کا طاہر القادری کے تو ادنا شاگرد سے بھی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ تو تمہاری پریس کوریج کو ہی کوریج نہیں دیں گے، تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ آ کر اپنے آپ کو دیکھو۔ تو یہ جو مناظرے کے چیلنج دینے والے لوگ، ان کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، یہ اہل سنت سے نکالتے رہے، اہل سنت سے نہیں نکال سکتے۔ پوری دنیا پر ثابت ہو گیا کہ اہل سنت کیا امت مسلمہ کا کوئی لیڈر ہے تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ آئندہ 1000 سال تک اس صدی میں اسلام کو پہچانا جائے گا
طاہر القادری کے نام سے پہچانا چاہے گا، اسلام کی شناخت ہوگی، طاہر القادری ہوگی، لوگ اسلام کا حوالہ دیں گے، طاہر القادری کے نام سے دیں گے۔ تم مر جاؤ اپنے بغض میں، تم مر جاؤ اپنے حسد میں۔ طاہر القادری کو یہ شان اللہ کے رسول کے قدموں کی خیرات سے ملی ہے، حضور کی کملی کے صدقے سے ملی ہے، حضور کی توجہ سے ملی ہے۔ تم جیسے ہزاروں لاکھوں مولوی بھی اکٹھے ہو جائیں تو قائد مقاید طاہر القادری کے اس مقام کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ تم اپنے بغض میں مرو گے، تم اپنے حسد میں مرو گے، تم اپنے بغض اور حسد میں مر جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موتو بغیظکم، انہی لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کی طرف میں اشارہ کیا، موتو بغیظکم، تم اپنے غیظ، غصے، حسد اور اس بغض کی آگ میں مر جاؤ۔ یہ بد دعا ہے تمہیں اللہ کی زبان میں، یہی جملے آج ہم تمہاری طرف لوٹاتے ہیں۔ اپنے بغض اور حسد کی آگ میں جل کر مر جاؤ گے، منہاج القرآن کا بال بیکا نہیں کر سکو گے۔